وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ باوجود مستقل استخارے کی اگر انشرا نہ ہو رہا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے وسوسہ ہے یا رہنمائی ہے، تو مطلب کیا کیا جائے؟ آپ نے وسوسہ مانگا تھا، رہنمائی مانگی تھی؟ استخارے میں کیا مانگتے ہیں؟ رہنمائی مانگتے ہیں، لیکن وہاں تو فرق کیسے؟ وسوسے کی دنیا ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا اپنا سجایا ہوا میلہ ہے جس میں وسوسے ہی وسوسے ہیں۔ وہاں نہیں ہے وسوسہ، اللہ دو ٹوک بات کرتا ہے، اللہ بالکل روشنی کے اندر لا کے اور سارا معاملہ کرتا ہے۔ وہاں وسوسے کی دنیا ہے ہی نہیں، ابتدائی نہیں ہے وسوسے کی۔ تو آپ اپنی طرف دیکھیے کہ آپ کیا کچھ مانگ رہے ہیں، کیا کچھ دیکھیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہوم ورک کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کے شب و روز ایک مومنہ کے شب و روز ہیں یا ایک منافق کے شب و روز ہیں دونوں مسلمان۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ نے کہا ہے، اے نبی، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم مسلم ہو گئے ہو، ایمان نہیں لائے ہو۔ ایمان تو وہ ہے جو دل میں اتر جائے، جو عمل میں ظاہر ہو جائے۔ نبی ان سے کہیے یہ ایمان نہیں لائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے اور ہر زندگی، غم اور خوشیاں، ہر ایک لمحہ لمحہ ہم کیا ہیں۔ تو جب اس کے اوپر جا کے جائزہ لے لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مومن کو وسوسے نہیں آتے۔ میں مجاہدین کے ساتھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں وسوسے کی دنیا ہے ہی نہیں، وہاں ذکر ہی نہیں ہے وسوسے کا۔ وہاں تو بالکل دو ٹوک ہے، کیونکہ ڈر خوف نہیں ہوتا۔ وہ تو جانے ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں، ان کو ڈر خوف ہوتا ہی نہیں، بالکل ڈن ہوتا ہے معاملہ کہ بس میں نے استخارہ کر لیا، میرے دل میں یہ بات آ گئی، بس اب میں نے یہ کام کرنا ہے۔ آج کا استخارہ کیا ہے کہ بس صرف دعا پڑھ لو اور جواب کا بھی انتظار نہیں کرو۔ مشورہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے سوال کیا، کوئی اپنی حاجت رکھی، کوئی ایک سوچ آپ کے ذہن میں ہے، وہ آپ نے کی، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کا جواب آئے گا نا۔ مشورہ یہ تو نہیں ہوتا کہ دعا پڑھ لی اور اس کے بعد ہو گیا استخارہ، ہاں ہو گیا۔ یا مولوی کے ذریعے تو نہیں ہوتا استخارہ۔ بدماش جو سارے دن میں 10,000 کما لی ہے اس نے گھر بیٹھے ہوئے، صرف موبائل کو ایک موبائل خرید کے، یہ تو نہیں ہوتا استخارہ۔ استخارے کے لیے سجدے ہوتے ہیں، ناک اور ماتھا زمین پہ رکھنا ہوتا ہے، اللہ کی توحید اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے استخارہ۔ قرآن میں دیکھیے آپ 14 سجدے ہیں، کیوں ہیں؟ بے ساختہ جھک جانا، بے ساختہ سجدے میں گر جانا، یہ ہے استخارے کا مطلب کہ آپ اتنے وہ آ جائیں۔ وہاں وسوسے کی دنیا نہیں ہے، اس میں ہمارے اپنے من شر الوسواس الخناس، یہ تو وہ والی ہے دنیا جو جس پہ پوری 3 پناہیں لی گئیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اس کا مطلب ہے ہوم ورک کمزور ہے اور شیطان اپنی جگہ بنا چکا ہے، وہ وسوسے ڈال رہا ہے، اس سے نکالیے۔ یہ سب سے خطرناک ہے معاملہ۔ آدم اور حوا کو اگر اس سے نکلوایا جنت سے، اسی وسوسے کے ذریعے نکلوایا، تو یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ اور اس کے بعد پوری شخصیت، پورا کارواں کا کارواں چلا جاتا ہے جہنم کے راستے پہ، اگر یہ وسوسے کو قبول لیں۔ اس لیے رسول اللہ کہتے ہیں، پوچھا گیا تقویٰ کہاں ہے، یعنی اللہ کا ڈر خوف کہاں ہے، تو آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا، یہاں ہے۔ اور وسوسہ کہاں ہوتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ صدور سینہ، دل میں ہوتا ہے وسوسہ، اور وہیں تقویٰ ہوتا ہے۔ آپ تقوی کی دنیا آباد کیجئے، وسوسے کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی۔ کیسا وسوسہ؟ پوری ایک صورت اللہ نے دی ہے، 3 پناہیں دی ہیں، اس کے بعد بھی وسوسہ آ جائے
تو پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔